اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کے شرائط بھی ہو گئے، نماز کے فرائض بھی ہو گئے۔ اب نماز کے واجبات کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کا حکم دیکھ لیں، سن لیں کہ نماز کے واجبات کا کیا حکم ہے۔ یاد رکھیں کہ فرائض اور شرائط میں اگر کمی رہ گئی تو نماز سرے سے نہیں ہوگی، اور اگر واجبات کے اندر کوئی کمی رہ گئی یا کوئی واجب چھوٹ گیا تو پھر سجدہ صاف کریں گے اور ہماری نماز مکمل ہو جائے گی۔ یہ تو اس کا حکم ہے واجب چھوٹنے کا۔ اور اس کا سب سے پہلا واجب یہ ہے کہ فرض نمازوں کی پہلی 2 رکعتوں میں قرات کرنا۔ اگر امام نہیں ہے، اکیلا نماز پڑھ رہا ہے، پھر تو اس کو دونوں رکعتوں میں، فرض نمازوں کی پہلی 2 رکعتوں میں قرات کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر امام ہے تو پھر اگر امام نہیں ہے تو پھر تو اس کو قرات کرنا اس کے لیے ضروری نہیں ہے، تکبیر تحریمہ پڑھے اور نیت باندھ لے۔ پھر اگر امام ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ سورۃ فاتحہ کے بعد قرات کرے، یہ اس کے لیے ضروری ہے۔ اور دوسرا، فرض نمازوں کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ تمام نمازوں کی ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ پڑھنا، یہ دوسرا واجب ہے۔ اگر یہ بھی چھوٹ جائے تو یاد رکھیں کہ اگر یہ چھوٹ جائے جان بوجھ کے نہیں بلکہ غلطی سے چھوٹ جائے تو پھر کیا ہوگا کہ پھر یہ کہ نماز اس کی اس شرط پہ ہوگی کہ یہ آخر میں سجدہ صاف کرے۔ اور تیسرا، فرض نمازوں کی پہلی 2 رکعتوں میں اور واجب، سنت اور نفل نمازوں کی تمام رکعتوں میں سورۃ فاتحہ کے بعد کوئی سورت یا بڑی آیت یا چھوٹی آیت، تین چھوٹی آیت تلاوت کرے، یہ پڑھنا اس کے لیے ضروری ہے۔ اگر امام نہیں ہے تو، اکیلا ہے۔ اگر امام ہے تو بار بار عرض کر رہا ہوں کہ امام ہے تو امام تو یہ کام کرے گا، اگر مقتدی ہے تو وہ تکبیر تحریمہ کہہ کر خاموشی کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا۔ اور چوتھا، سورۃ فاتحہ کو کسی اور سورت سے پہلے پڑھنا۔ یہ نہیں ہے کہ سورۃ اخلاص عام طور پر لوگ پڑھتے ہیں، سورۃ فلق ناس پڑھتے ہیں تو یہ تو پہلے پڑھ لی جائے اور سورۃ فاتحہ بعد میں پڑھی جائے، ایسے نہیں ہے۔ اگر اس طرح ہو گیا ہے، غلطی سے ہوا ہے، تو پھر یہ ہے کہ اس کو سجدہ صاف کرنا پڑے گا، یہ واجب ہے، یہ چھوٹ جائے گا تو اس کو سجدہ صاف کرنا پڑے گا۔ اور پانچواں، قرات یعنی کہ تلاوت جو کرنا ہے، رکوع سجدوں اور رکعتوں میں ترتیب قائم رکھنا، تلاوت کرنا، پھر اس کے بعد رکوع کرنا، سجدہ کرنا، پھر رکعتوں میں ترتیب قائم رکھنا۔ یہ تمام چیزوں کی ترتیب کو برقرار رکھنا۔ یہ نہیں ہے کہ بھئی اب فرض نماز پڑھا ہے، اس کی آخری 2 رکعتوں کے اندر قرات تو نہیں کرنی، لیکن یہ آخری 2 رکعتوں میں قرات کر رہا ہے اور پہلی 2 رکعتوں میں قرات نہیں کر رہا، لیکن سجدہ صاحب بھی نہیں کر رہا جان بوجھ کر، تو جان بوجھ کر کرے گا تو پھر تو نماز ہی نہیں نہ ہوئی۔ اگر بھول کر کیا تو پھر تو اس کو سجدہ صاف کرنا پڑے گا۔ قوما کرنا یعنی کہ قیام کر رکوع کرنے کے بعد کھڑے ہو جانا، اطمینان کے ساتھ کھڑے ہونا، اس کو قوما کہتے ہیں، یہ واجب ہے۔ اگر رکوع کرنے کے بعد اطمینان کے ساتھ کھڑا نہیں ہوا، رکوع سے ہی سجدے میں چلا گیا تو یاد رکھیے اگر جان بوجھ کے کیا ہے تو پھر اس کو سجدہ صاف کرنا پڑے گا۔ اگر بھول کر کیا ہے تو پھر، اگر جان بوجھ کر کیا ہے تو پھر تو نماز نہیں ہوگی، اگر بھول کر کیا ہے تو پھر اس کو سجدہ صاف کرنا پڑے گا۔ اور اسی طرح جلسہ یعنی کہ دونوں سجدوں کے درمیان اطمینان کے ساتھ بیٹھنا، یہ نہیں ہے کہ ایک سجدہ کیا ساتھ ہی دوسرا سجدہ کر لیا تو پھر بھی اس کی نماز نہیں ہوگی اگر جان بوجھ کر کیا ہے، اور اگر انجانے میں کیا، بھول کر کیا تو پھر سجدہ صاف کرنا پڑے گا۔ اسی طرح تعدیل ارکان یعنی رکوع، سجدہ وغیرہ کو، یہ تمام جو کام ہے، سجدہ کرنا، رکوع کرنا، قیام کرنا اور قعدہ کرنا، اور اسی طرح ہی جو ہے نا وہ قوما کرنا، یہ تمام چیزیں یہ اطمینان کے ساتھ کرے، جلدی تیز پڑھنا یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح ہی قعدہ اولا یعنی کہ 3-4 رکعت والی نماز میں پہلی تشہد کے اندر بیٹھنا۔ یاد رکھیں، یہ یہاں ایک مسئلہ یاد رکھ لیں کہ اگر التحیات للہ والصلوات تشہد پڑھنا شروع کر دی اور تشہد پڑھتے ہوئے ہم نے جو ہے نا اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھا، اور اس کے بعد ہم نے نماز ہم پڑھے ہیں 4 رکعتوں والی، لیکن ہم نے دوسری رکعت کے اندر قعدہ اولا کیا ہے، تشہد پڑھتے کے ساتھ ہی ہم نے درود شریف پڑھ لیا، اللہم صلی علی محمد کہہ دیا، تو یاد رکھیں سجدہ صاف ہو جائے گا، سجدہ صاف کرنا پڑے گا اگر جان بوجھ کر کیا ہے تو۔ اگر انجانے میں کیا ہے، اگر جان بوجھ کر کیا ہے تو نماز نہیں ہوگی، اگر انجانے میں کیا ہے تو پھر ہمیں سجدہ صاف کرنا پڑے گا۔ اور 10واں، دونوں قعدوں میں تشہد پڑھنا، دونوں قعدوں میں تشہد پڑھنا یعنی کہ تحیات دونوں قعدوں میں پڑھنا، یہ ضروری ہے، واجب ہے، اگر نہیں پڑھے گا تو پھر اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح ہی 11واں، امام کا نماز، اب امام کے یہاں امامت کے بارے میں بھی بات ہو رہی ہے کہ امام کے لیے کیا چیزیں ضروری ہے۔ امام کا نماز فجر، مغرب اور عشاء، عیدین، وطر، تراویح، رمضان المبارک کے وطروں میں بلند آواز کے ساتھ تلاوت کرنا یہ واجب ہے۔ اگر وہ منہ میں کرتا رہے تلاوت ان نمازوں کے اندر تو نماز نہیں ہوگی جان بوجھ کر،
اگر بھول گیا تو پھر جو ہے نا وہ اس کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ اور اسی طرح ہی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے ساتھ نماز سے نکلنا، نماز کو ختم کرنا، یہ واجب ہے۔ اسی طرح ہی نماز وتر میں قنوت کے لیے تکبیر کہنا اور دعائے قنوت پڑھنا۔ اگر دعائے قنوت کے لیے اللہ اکبر نہیں کہی بلکہ رکوع میں چلا گیا ہے تو پھر سجدہ سہو کرنا پڑے گا، اگر جان بوجھ کر کیا ہے تو نماز نہیں ہوئی۔ اور اسی طرح ہی عیدین کی نمازوں میں دونوں رکعتوں کے اندر 6 زائد تکبیریں کہنا، ایک رکعت میں 6 تکبیر کہنی ہے اور 6 تکبیریں ایک رکعت میں کہنی ہے، 6 زائد تکبیر کہنا یہ واجب ہے۔ اگر ان تکبیروں کے اندر کوئی اونچ نیچ ہو گئی تو پھر سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ یہ 14 واجبات تھے، اگر ان 14 واجبات میں سے کوئی ایک واجب چھوٹ جائے گا تو پھر جان بوجھ کر چھوڑیں گے تو پھر نماز ہی نہیں ہوگی، اگر جان بوجھ کر نہیں چھوڑا، بھولے سے چھوٹ گئے تو پھر ہمیں سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالی ہمیں نماز کو سیکھ کر سمجھ کر ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔